الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند لمحے سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم ان لمحات کا احاطہ کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی سے منسلک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک آپ کا کردار ہے، یعنی جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کو دیکھتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے حالات پر نظر ڈالیں تو مکہ میں قریش مختلف سمجھوتے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھ رہے تھے کہ کیا آپ نبوت کا دعویٰ کچھ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیا آپ کسی اور مقصد کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں، کیا وہ مال پانا چاہتے ہیں، شہرت پانا چاہتے ہیں، یا عرب کے حکمران بننا چاہتے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اسلام کی تبلیغ میں کچھ ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی تمہاری مخالفت میں کچھ نرمی اختیار کر لیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام پیشکشوں اور آزمائشوں کے باوجود سخت اذیتیں برداشت کی اور کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ یہ بات قریش کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ وہ لوگ خود اخلاقی طور پر بالکل دیوالیہ ہو چکے تھے۔ پھر مدینہ کے حالات دیکھیں، وہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرام دہ اور بہترین زندگی گزارتے تو کوئی بھی اعتراض نہ کرتا، لیکن اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غربت کی زندگی اختیار کی، اور یہ غربت بظاہر نظر آنے والی غربت سے بھی کہیں زیادہ سخت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا کی سب سے زیادہ مالدار شخص بن سکتے تھے، بلکہ ممکن ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑے دولت مند ہوتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اشارہ فرما دیتے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو، تو آپ کے پاس بے شمار محلات اور خزانے جمع ہو جاتے، اور مدینہ والے بھی یہی کہتے کہ آپ اس کے حقدار ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ ایک شاندار زندگی گزاریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قائد ہیں۔ وہ ان سے محبت کرتے اور چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال زندگی گزاریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں عزیز بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بجائے نہایت عاجزانہ اور سادہ زندگی کو اختیار کیا۔ اپنی بے پناہ سخاوت اور ہمدردی کی وجہ سے اکثر لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بھوکے اور کتنے تنگی میں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اگلے دن کے لیے کھانا ذخیرہ نہیں رکھا، ہر دن اسی دن کے حساب سے گزرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت سے گھر سے نکلے۔ عزیز بہنوں، یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو دیکھا مسجد میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، ما اخرجکما من بیوتکما ھذہ الساعہ، اس وقت گھروں سے تمہیں کس چیز نے نکالا؟ انہوں نے عرض کیا، الجوع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِيَ الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی وہی چیز نکال لائی ہے جس نے تمہیں نکالا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے تھے۔ ذرا سوچئے، وہ نبی جن کے پاس دنیا کا سب سے بہترین گروہ تھا، بہترین صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، اپنے 2 عظیم ساتھیوں کے ساتھ رات کے وقت بھوک کی شدت میں مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اور کون ہے یہ؟ ہاں، آپ دیکھیں، امام الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ایک صدیق ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے جو ہیں حضرت عمر، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ عزیز بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا، کان خلقہ القرآن،
تحسبهم الاغنیاء، لوگوں کو لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال ہیں ان کے تعفف کی وجہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اپنے حال کا جو ہے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات لوگوں کی خدمت میں رہتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، مگر کسی کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود بھوکے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھتے تو فوراً پہچان لیتے اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے کھانا کھلا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھوک کسی نے محسوس نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے حال کا شکوہ نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ مسکراتے، صبر کرتے اور دوسروں کو مطمئن رکھتے۔ صرف ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت ظاہر کی تھی، اور وہ تھی جنگ احزاب کے دوران۔ ایک صحابی نے اپنا پیٹ کھولا اور دکھایا کہ اس نے بھوک کی شدت سے ایک پتھر باندھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور یہ وہ واحد موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت ظاہر فرمائی۔ تو چلیے واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، یعنی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں، قومو، چلو پھر اٹھو۔ دونوں ساتھی آپ کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر رواں دواں ہوئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت وہ اپنے گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے گھر کی دہلیز پر دیکھا تو بڑی خوشی سے کہنے لگی، خوش آمدید، آپ لوگوں کا آنا مبارک ہو۔ جب انصاری صحابی پانی بھرنے سے واپس آئے تو اپنے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 عظیم صحابہ کو دیکھ کر کہا، آج مجھ سے زیادہ خوش بخت اور خوش قسمت کوئی نہیں کہ میرے گھر میں وہ معزز ترین مہمان تشریف لائے ہیں جن سے بڑھ کر اعلیٰ اور افضل اس کائنات میں کوئی نہیں۔ انصاری صحابی نے فوراً تازہ پانی دیا، پھر کھجوریں لا کر پیش کی جن میں ہر طرح کی کھجور تھی، کچھ کچی، کچھ پکی، کچھ آدھی پکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا خوشہ اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ جو کھجور آپ کو ان میں پسند ہو وہ آپ کھائیں۔ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف نصیب ہوا۔ انصاری صحابی نے جلدی سے چھری پکڑی اور بکری کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا۔ اب یہاں آپ کے اعلیٰ اخلاق کا مشاہدہ کیجیے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے، ایاک والحلوب، ساتھی دودھ دینے والی بکری کو ہرگز ذبح نہ کرنا۔ صحابی نے جلدی سے ایک بکری ذبح کر کے گوشت پکا کر کھلایا۔ عزیز بہنوں، امیجن کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں، ہے نا، پانی پی رہے ہیں، کھجوریں تناول کر رہے ہیں، اور شاید کئی مہینوں کے بعد پہلی بار گوشت کھا رہے ہیں، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا اور فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور فرمایا، تمہیں بھوک نے گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کیا، اور جب تم واپس جا رہے تھے تو تمہیں کھانے پینے کی یہ نعمتیں میسر آ گئیں۔ یہ ناقابل یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا نبی کہا جائے، کیونکہ ہم عموماً نبی کو بہادر، شجاع، بلیغ اور قائد کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بھوک برداشت کرنے والے نبی بھی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، 3 ہلال یعنی 3 مہینے گزر جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی، صرف پانی اور کھجور ہمارا کھانا ہوتا۔ البتہ ہمارے ارد گرد کچھ انصاریوں کے گھر تھے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنیوں اور بکریوں کا دودھ بھیجتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ چٹائی کے نشانات اب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پڑے ہوئے تھے۔ گھر میں چند جو کے دانے، کچھ پتے اور ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا جس پہ تھوڑا سا پانی تھا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر تم کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قیصر و کسرا باغات اور نہروں میں رہتے ہیں، اور آپ اللہ کی نبی ہیں، آپ چوزن ون ہیں، آپ بیلوڈ ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں ان چیزوں کے، اور آپ کے پاس بس یہی کچھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ترضى یا عمر ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، اے عمر کیا تم راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امپریشن کے ساتھ جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربت میں رہتے ہیں، بلکہ وہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اس امت کا اصل سرمایہ آخرت ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی محنت کرنا ہے، آخرت کی محلات اور کامیابی پر فوکس کرنا ہے۔ ہمیں صرف دنیا کمانے میں نہیں لگ جانا کہ وہ دنیا جو ہے ہمیں آخرت بنانے سے ڈسٹریکٹ کرنے لگے۔ عزیز بہنوں، اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اگلی بار جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ حقدار ہیں، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے وہ کیوں نہیں دیا، جب بھی دنیاوی آسائش کی خواہش میں دل غمگین ہونے لگے تو یاد رکھیں کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے نے سب سے زیادہ غربت اور بھوک برداشت کی۔